دعا ہر انسان کرتا ہے، پر جس انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں، وہ دعائیں عام دعاؤں سے کئی درجے کئی گنا افضل اور بہتر ہیں۔ اس حوالہ سے جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، فرماتے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء افضل، یا رسول اللہ سب سے افضل دعا کون سی ہے؟ تو آپ نے جواب دیا سل ربک العافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ، میں اللہ سے معافی مانگو اور عافیت مانگو، دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا سوال رب سے کیا کرو۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن وہ جوان پھر آ گئے، پھر وہی سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء افضل، افضل دعا کون سی ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم وہی جملے بولے، فرمایا دنیا اور آخرت میں معافی اور معافات کا سوال کرو۔ تیسرے دن پھر آ گئے، پھر وہی سوال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا، فرمایا دنیا آخرت کی عافیت اور معافات مانگو۔ آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا أُعْطِيتَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَأُعْطِيتَهَا فِي الْآخِرَةِ فَقَدْ أَفْلَحْتَ، اور مگر دنیا اور آخرت کی تمہیں فلاح مل گئی تو تم دونوں جہاں میں کامیاب۔ لفظ دو استعمال ہوئے، ایک ہے عافیت اور ایک ہے معافات۔ عافیت کا معنی معافی مانگنا، معافات کا معنی یا اللہ مجھ سے دوسروں کو دکھ نہ پہنچے، دوسروں سے مجھ کو دکھ نہ پہنچے، میرے ہاتھ سے، میری زبان سے، میری سوچ سے، میرے کردار سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اور ان کی بری سوچ، برے خیال، برے منصوبے اور بد کرداری سے میں محفوظ رہوں۔ یہ رب سے سوال کرتے ہیں، خود بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ یہ اتنی بڑی دعا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک یہی تعلیم دی ہے، فرمایا یہ سب سے بہتر دعا، یہ سب سے اعلیٰ دعا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ممبر پہ کھڑے ہوئے تو رونا شروع کر دیا، صحابی رسول، ساتھ فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام اول علی المنبر ثم بقا۔ ابو بکرہ کہنے لگے کہ جب سرکار دو علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے تو پہلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے، سرکار ممبر پہ کھڑے ہوتے ہی رو پڑے، تو میں آج وہی صورت دیکھ کر، وہی لمحہ یاد کر کے میں ممبر پہ کھڑے ہوتے ہوئے مجھے بھی رونا آ گیا، چونکہ صحابہ کرام کی بہت خوبصورت عادت تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے دیکھتے تھے ویسا کرتے تھے۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی کو سمجھ آتی، بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی جو سمجھ نہیں آتی تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کو ضرور اپناتے۔ جس طرح یہ مثال مشہور ہے کہ ایک صحابی رسول جا رہے تھے اور ایک ایسا مقام آیا جہاں کوئی رکاوٹ نہ تھی، کوئی درخت نہ تھا، کچھ نہ تھا، لیکن وہاں سر جھکا کے چلے۔ جو ان کے ساتھی دوست تھے ساتھ، انہوں نے فرمایا حضور خیر تو ہے نا، آپ نارمل آ رہے تو نارمل چلتے، جہاں بڑے جھک کے چلے، کیا اوپر سے کوئی چیز لگ رہی تھی، کوئی رکاوٹ تھی، کوئی پرابلم تھا؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر کیوں جھکے؟ انہوں نے فرمایا میں نے ایک دن سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، اسی جگہ پہ ایک درخت تھا، اس درخت کی ٹہنیاں بہت زیادہ جھکی ہوئی تھیں، ان ٹہنیوں سے بچتے ہوئے سرکار نے سر جھکا کے یہاں سے گزر فرمایا تھا۔ آج بھی مجھے وہ نقشہ یاد ہے، میں بھی آج سر جھکا کے یہاں سے، اتنی اتباع تھی ان لوگوں۔ تو ابو بکرہ فرماتے ہیں میں جب ممبر پہ کھڑا ہوا تو مجھے وہ سین یاد آ گیا کہ سرکار دو علیہ وسلم جب ہجرت کے پہلے سال ممبر پہ کھڑے ہوئے تو آپ روئے، کہتے میں نے وہ سین یاد کر کے سرکار کی ادا کو اپناتے ہوئے میں بھی رو۔
آگے فرماتے ہیں کہ جب سرکار منبر پہ کھڑے روئے تو اللہ سے ایک سوال کیا، فرمایا صلی اللہ العفو والعافیت فإن أحدا لم يقتل بعد الیقین خیرا من العافیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تھی، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما، مجھے معافات عطا فرما، مجھے معافی عطا فرما، اور مجھے دوسروں کے غلط کاموں سے اور لوگوں کو میرے غلط کاموں سے محفوظ فرما۔ جب یہ دعا فرمائی تو آگے یہ بھی ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جس آدمی کو عافیت مل گئی، جس کو معافات کی دولت مل گئی، لوگوں یاد رکھ لو، یقین اور ایمان کے بعد سب سے افضل دعا، سب سے افضل سوال یہی، یعنی یقین پہلی ہماری منزل ہے، اللہ رسول پہ یقین رکھنا، ایمان رکھنا اور اس کو اپنانا۔ اس کے بعد دوسری سب سے افضل یعنی کلمہ طیبہ پڑھ لینے کے بعد، یقین اور ایمان کے بعد سب سے بہترین دعا، سب سے بہترین سوال مولا کی بارگاہ میں یہی ہے، اللہ سے معافی مانگ، رب سے معافات اور خیر مانگ۔ آخری جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من دعوت یدعو بها العبد افضل من اللہم انی اسألک العفو والعافیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کائنات میں جتنی دنیا دعائیں مانگتی ہے، جتنے لوگ دعائیں مانگتے ہیں، سب سے افضل ترین دعا یہی ہے، اے اللہ میں تو اس سے عفو و معافی کا سوال کرتا ہوں اور معافات کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا عادت میں شامل کر لینی چاہیے، ہمیں ہر وقت دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اگر یہ دولت